الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. یہ سورہ یوسف بھی آیت نمبر 50 تا 55 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وقال الملک ائتونی بہ، اور کہا بادشاہ نے ائتونی بہ، لاؤ تم اسے میرے پاس، یعنی یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ. فلما جاءہ الرسول، پھر جس وقت قاصد یوسف کے پاس آیا، قال رجع، یوسف نے کہا لوٹ جا، الی ربک، اپنے بادشاہ کی طرف، اپنے آقا کی طرف، مالک کی طرف، بادشاہ کی طرف، ولید بن ریان کی طرف. فاسألہ، پھر یہ کہ وہ بادشاہ پوچھے ما بال النسوة اللاتی، ان عورتوں کے حال کے بارے میں کہ جن عورتوں نے قطعن ایدیہن، کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ، ان ربی، بے شک میرا رب، بکیدہن علیم، ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے. بادشاہ نے کہا قال ما خطبکن، کیا خبر ہے، کیا حال ہے تمہارا،
اے بیویوں، ما قال ما خطبکن، کیا حال ہے تمہارا اے بیویوں، اذ راوتن، کیا حقیقت ہے تمہاری اے بیویوں، جس وقت تم نے پھسلایا یوسف عن نفسہ، جس وقت تم نے خواہش کا اظہار کیا، جس وقت تم نے دعوت دی، جس وقت تم نے یوسف سے اس کی خواہش کے بارے میں اظہار کیا، قلنا، عورتوں نے کہا، حاشا للہ، پاکی ہے اللہ کے لیے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نہیں جانتے یوسف کے بارے میں کسی برائی کو، ہم نہیں جانتے یوسف پر کوئی برائی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن، کہا عزیز مصر یعنی قطفیر کی بیوی زلیخا نے کیا کہا، الآن حصحص الحق، اب حق ظاہر ہو چکا ہے، انا راودتہ، میں نے پھسلایا یوسف کو، عن نفسہ، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی خواہش کے بارے میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، یہ تاکہ وہ جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، بے شک میں نے خیانت نہیں کی اس کی عدم موجودگی میں، غیر حاضری میں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی کید الخائنین، خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو پاک نہیں کرتا، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے مکر کی رہنمائی نہیں کرتا، صاف نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا، وما ابرئ نفسی، اور میرے نفس نے مجھے ابھارا، میرے نفس نے مجھے دعوت دی، ان النفس لامارہ، بے شک نفس البتہ برائی کی، بالسوء، دعوت دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، وقال الملک ائتونی بہ، کہا بادشاہ نے، تم اسے لے کر آؤ میرے پاس، اخلصہ لنفسی، میں اسے اپنی ذات کے لیے خالص کر لوں گا، یعنی یوسف کو میرے پاس بلا کر لاؤ، میں اسے اپنی ذات کے لیے چن لوں گا، میں اسے اپنی ذات کے لیے خالص کر لوں گا، میں اپنا مخصوص خاص بندہ اسے بنا لوں گا، فلما کلمہ، پھر جس وقت اس سے بات کی، کہا یعنی کس سے بات کی، بادشاہ نے یوسف سے بات کی، قال، یوسف نے کہا، انک اليوم لدینا مکین امین، کہ بے شک آج البتہ ہم نے دنیا میں عزت دی اور امانت دار ہیں آپ، انک اليوم لدینا مکین امین، بے شک آج کا دن ہمارے ہاں آپ عزت دار ہیں، امانت دار ہیں، قال اجعلنی، یوسف نے کہا مجھے بنا دیجئے، علی خزائن الارض، زمین کے خزانے، یعنی مجھے مقرر کر دیجئے زمین کے خزانوں پر، انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں، جاننے والا ہوں، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اور اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا، یوسف کو، فی الارض، زمین میں، یتبوأ منہا حیث یشاء، جہاں وہ چاہتے تھے زمین میں ٹھکانہ پکڑتے تھے، نصیب برحمتنا، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت، من نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں، جس شخص کے لیے ہم چاہتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم ضائع نہیں کرتے نیکوکاروں کے اجر کو، ولا اجر الآخرہ، اور آخرت کا اجر
خیرون بہتر ہے للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون اور ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، متقی بنتے ہیں۔ گزشتہ آیات کریمہ میں آپ حضرات نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس بات کو سنا کہ خواب آپ سے پوچھا گیا جو بادشاہ ولید بن ریان کو نظر آیا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کو سنا اور خواب کی تعبیر بتلائی اور پھر اس کی تدبیر بھی بتلائی۔ جب تعبیر و تدبیر بتلا چکے تو بادشاہ سمجھ گئے یہ تو بڑا دانا انسان ہے، تو اپنے کچھ جب یہ ساری باتیں سنی ساکی نے جا کر بادشاہ کو بتلائی تو بادشاہ نے پھر اپنا ایک خادم بھیجا اور کہا کہ جاؤ یوسف کو بلا کر لاؤ اور بڑے عزت اور پروٹوکول کے ساتھ نکال کر لاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں اس طرح نہیں جاؤں گا، پہلے میری کچھ باتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کس بات پر عمل کرنا پڑے گا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے جاؤ اور بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں سے پوچھے کہ ان کا کیا حال ہے کہ جس وقت انہوں نے ایک شخص کو پھسلایا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ بادشاہ نے اس بات پر عمل کیا اور زلیخا نے جتنی عورتوں کو بلایا تھا جنہوں نے یوسف کو دیکھ کر، حسن کو دیکھ کر، حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال کو دیکھ کر ہاتھ کٹ ڈالے، مدہوش ہو گئی اور انہیں پتہ ہی نہ چلا اور ان کے ہاتھ کٹ چکے، تو ان کو بلا کر پوچھا کیا حال ہے؟ تو ان عورتوں نے کہا کہ ہم نے تو یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی، پاک ہے اللہ کی ذات۔ پھر زلیخا کو بلایا کیونکہ یہ تو عورتوں کا معاملہ تھا جو وہاں پر دعوت پر مدعو کی گئی تھی، جن کو زلیخا نے بلایا تھا، تو حضرت ان عورتوں نے پاکی کی گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام میں ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ پھر زلیخا کو بلایا گیا تو زلیخا سے پوچھا گیا کہ آپ بتلائیں کہ یوسف کے بارے میں، کیونکہ معاملہ تو سارا زلیخا سے چلا تھا۔ تو زلیخا نے کہا کہ اب حق ظاہر ہو چکا ہے اور چھپا نہیں جا سکتا۔ تو زلیخا نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میں نے ہی اس کی خواہش کے بارے میں پھسلایا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، لیکن اور یوسف جو ہے وہ سچوں میں سے ہے، خطا کار میں ہی تھی اور غلطی کرنے والی میں ہی تھی، میں ہی گناہوں کی دعوت دینے والی تھی، لیکن یوسف میرے جال میں نہ پھنسا اور وہ پاک دامن رہا اور وہ سچا ہے، میں ہی ناحق پر ہوں اور میں ہی سبب بنی ہوں بے گناہ یوسف کو قید میں ڈالے جانے کا۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ۔ اس آیت کریمہ سے دوسری آیت کریمہ تک دو تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے، ترجمہ کیا ہے کہ یہ کہ تاکہ جان لے وہ کہ بے شک میں نے اس کی عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی۔ تو کیا زلیخا کی یہ بات ہے کہ زلیخا تاکہ اپنے خاوند کے سامنے اپنی پاک دامنی کا اظہار کر سکے کہ میں آپ گھر میں نہیں تھے تو آپ کی عدم موجودگی میں نے تیری عزت، یعنی زلیخا کی اپنی عزت، اس کے جو کہ خاوند کی عزت ہے کہ میں نے تیری عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی اور میں پاک دامن ہوں، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پاک نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا، تو خاوند کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے۔ تو زلیخا کا یہ قول ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ میں نے اللہ جو مالک ہے، جس کے گھر میں مجھے میرے رب نے ٹھہرایا، اس کے عدم موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ میں نے خیانت نہیں کی، اور جو خیانت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہدایت نہیں دیتا، اس کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور بے شک میرا نفس نے مجھے برائی کی دعوت دی، بے شک نفس جو ہے برائی کی طرف ابھارنے والا ہے، اور میرا نفس برائی سے بری نہیں ہے کیونکہ نفس تو برائی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ زلیخا کی بات ہے۔
ہے یا حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بات کئی مرتبہ بتلا چکا ہوں۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ، ایک نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ صرف اور صرف گناہ کی دعوت دیتا ہے، نفس لوامہ یہ گناہ سے بچاتا ہے، نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی دل کے اندر گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، یہ نفس لوامہ کہتا ہے گناہ نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے اور نیکی کرنی ہے، یعنی گناہ کا ارادہ بھی آتا ہے لیکن نفس لوامہ گناہ کرنے نہیں دیتا، اور اگر ہو جاتا ہے تو فوراً اس پر جو ہے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، یا اللہ بہت بڑی خطا ہو گئی تو مجھے معاف کر دے۔ یہ ہے نفس لوامہ۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ صرف اور صرف نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف نہیں بلاتا، برائی کی دعوت نہیں دیتا۔ تو اللہ رب العزت نے نفس امارہ کا تذکرہ 13ویں پارے کی اس پہلی آیت کریمہ میں تذکرہ فرمایا، اور نفس لوامہ کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورۃ القیامہ میں ارشاد فرمایا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نفس مطمئنہ کا تذکرہ میرے رب نے جو ہے سورہ فجر میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ تو تینوں نفس کی اقسام، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، اللہ جل جلالہ نے تینوں کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو نفس امارہ یہ گناہ کی دعوت دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ کے جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے، صاف ہوتے، یعنی معصوم ہوتے ہیں، ان سے خطا نہیں ہو سکتی، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے مجھے پر رحم فرمایا اور گناہ سے میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ جس وقت مجھے تنہائی میں گناہ کی دعوت دی گئی، کیونکہ میرا رب بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، اب حق واضح ہو چکا اور صفائی بیان کی جا چکی، اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں زلیخا کے محل میں دعوت پر کی آنے والی خواتین نے گواہی دے دی، زلیخا نے بھی گواہی دے دی۔ اب یہ ساری حضرت یوسف علیہ السلام کے سچ پر جو ہے باتیں تھیں، اور بادشاہ کو یقین ہو گیا یہ شخص اس قدر پاکیزہ ہے، اس قدر دیانتدار ہے، امانت دار ہے، کہ جس کو مواقع گناہ کے مل رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی گناہ نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت شاید اس سے کچھ کام لینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے پھر اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں گا، اپنا خاص بندہ بنا لوں گا، اپنے لیے ہی چن لوں گا کہ یہ تو بڑا کام کا انسان ہے، یہ میرے کام آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر پھر اس سے باتیں، یوسف علیہ السلام نے ریان بن ولید سے باتیں کی، اور ریان بن ولید نے کہا دیکھو آج کا دن تمہارے لیے ہمارے ہاں عزت کا ہے، امانت داری کا ہے، آج آپ ان سب لوگوں میں عزت دار ہیں، آپ سب لوگوں سے بڑھ کر امانت دار ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ساری باتیں ہو چکی، اور آپ کو جو ہے اپنا منصب بادشاہت کو آپ کو دینا چاہا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، کیونکہ میں اس بارے میں بہتر جانتا ہوں کہ کس طرح زمین کے خزانوں کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ آج کے دور کے اندر صنعت کاری ہے، بہت سارے کام کاج ہیں، بزنس ہیں، لیکن اس زمانے میں سارا دار و مدار روزگار کا کھیتی باڑی پر ہوا کرتا تھا، کاشتکاری پر ہوا کرتا تھا۔ مصر کے تقریباً 16-17 صوبے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان تمام صوبوں کی ذمہ داری اور عہدہ آپ کے سپرد کر دیا گیا، اور پھر آپ جو ہے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو زمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں چاہتے زمین میں وہاں ٹھکانہ پکڑتے، یعنی کبھی مصر کے اس صوبے میں، کبھی دوسرے صوبے میں، کبھی تیسرے صوبے میں، کبھی چوتھے صوبے میں، آپ ہر وقت گشت کیا کرتے تھے اور کھیتی باڑی کی حفاظت کیا کرتے تھے کہ کہیں یہ کوئی چیز ضائع نہ ہو رہی ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام
کو یہ ذمہ داری یا عہدہ جو سونپا گیا آپ نے اسے بخوبی نبھایا، تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا، نصیب برحمتنا من نشاء، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت جسے ہم چاہتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، ولا اجر الآخرۃ خیر، اور البتہ آخرت کا اجر بہتر ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو اللہ رب العزت سے ڈر ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ باقی ان آیات کریمہ کی تفسیر مزید موجود ہے، وہ کیا ہے اس کا ذکر انشاءاللہ میں کل کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد